تو السلام علیکم میرے پیارے پیارے بچوں. جیسا کہ آپ سب کو معلوم تھا کہ میرا یوٹیوب پر چینل ہے مصباحی اکیڈمی. اب میں 10th اور 12th والوں کے لیے اردو کا بہت ہی بہترین انداز میں کلاس لے کر آنے والا ہوں، جو کہ ابھی فی الحال میں پرچے پر ہی لے کر آؤں گا. آگے چل کے انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کی دعا رہی تو ضرور کچھ اچھا کریں گے. تو چلیے آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں 10th کلاس کے چیپٹر نمبر 1 کو. چیپٹر نمبر 1 میں کیا ہے، جیسے ہم لوگ بہار بورڈ کے لیے درخشاں کا حصہ دوم پڑھنے والے ہیں، جس کا چیپٹر نمبر 1 حمد خدائے عز و جل. حمد خدائے عز و جل کا مصنف کون ہے؟ تو شبنم کمالی. یعنی کہ حمد خدائے عز و جل کا مصنف کون ہے؟ شبنم کمالی. مصنف بولتے ہیں لیکھک کو، یعنی کہ رائٹر کو. تو حمد خدائے عز و جل کا مصنف کون ہے؟ شبنم کمالی. شبنم کمالی. حمد خدائے عز و جل کا مصنف کون ہے؟ شبنم کمالی. سب سے پہلے شبنم کمالی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ شبنم کمالی کی تعلقات ریاست بہار سے ہے. شبنم کمالی کا تعلقات ریاست بہار سے ہے. اس کا اصل نام کیا ہے؟ یعنی شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا. شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا. شبنم کمالی کا جو تخلص تھا وہ کیا ہے؟ شبنم. تخلص بولتے ہیں کوئی بھی شاعر اپنا شعر و شاعری کے لاسٹ لائن پہ جو نام کو یوز کرتے ہیں اسی نام کو کیا بولا جاتا ہے؟ تو تخلص بولا جاتا ہے. یعنی کہ شبنم کمالی کا تخلص کیا تھا؟ شبنم تھا. آگے بڑھتے ہیں. شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو شبنم کمالی کی پیدائش 22 جولائی 1938 کو. شبنم کمالی کی پیدائش 22 جولائی 1938 کو پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی. شبنم کمالی کی پیدائش 22 جولائی 1938 کو پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی. شبنم کمالی کی وفات یعنی کہ موت. شبنم کمالی کی وفات کب ہوئی؟ 2006 یا 2004. اگر آپشن میں 2006 رہے تو 4 نہیں رہے گا، اگر آپشن میں 2004 رہے تو 6 نہیں رہے گا. تو اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ شبنم کمالی کی جو وفات ہوا تھا 2006 یا 4 میں ہوا تھا. آگے بڑھتے ہیں. ان کی کچھ مشہور کتابیں ہیں. شبنم کمالی کی کچھ مشہور کتابیں، یعنی کہ شبنم کمالی کی کچھ مشہور کتابیں ہیں. انوار عقیدت، ریاضی عقیدت، صحبائے عقیدت اور فردوس عقیدت. شبنم کمالی کی کچھ مشہور کتاب انوار عقیدت، ریاضی عقیدت، صحبائے عقیدت، فردوس عقیدت. شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ یعنی زیادہ تر حصہ واز تبلیغ وغیرہ میں یعنی اسلامی کام وغیرہ میں انہوں نے زیادہ تر سے اپنے زندگی کو گزارا ہے. شبنم کمالی کے شاعری تخلیقات سے ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور والہانہ جذبات کا اظہار ہوتا ہے. ان کے شعر و شاعری میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق والہانہ جذبات کا اظہار ہوتا ہے. تو چلیے سوال میں پہنچتے ہیں. سوال نمبر 1، شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ جواب، شبنم کمالی 22 جولائی 1938 کو پیدا ہوئے. شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی 22 جولائی 1938 کو پیدا ہوئے. میرے پیارے پیارے بچوں، میں بولتا ہوں میرے ساتھ بولیے آپ لوگ بھی. سوال نمبر 2، شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ تو شبنم کمالی پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں پیدا ہوئے. شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں پیدا ہوئے. سوال نمبر 3، شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ تو شبنم کمالی کا انتقال اگست 2006 کو سیتامڑھی میں ہوا. شبنم کمالی کا انتقال اگست 2006 کو کہاں پر ہوا؟ تو سیتامڑھی میں ہوا. چلیے سوال نمبر 4 میں آتے ہیں. کہ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ کائنات کی یعنی پورے کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ پورے کائنات کو بنانے والے کون ہیں؟ جواب، کائنات کی تخلیق خدا تعالیٰ نے کی. کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ خدا تعالیٰ نے کی. پورے کائنات کو بنانے والے کون ہیں؟ خدا تعالیٰ ہے. سوال نمبر 5، شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ جو کہ میں پہلے بول چکا ہوں، شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے. شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا. سوال نمبر 6، حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملوں میں لکھے. اگر سوال پوچھے حمد کسے کہتے ہیں تو 5 جملوں میں میرے پیارے پیارے بچوں لکھ دینا ہے. جواب کیا ہے؟ حمد کا لغوی معنی ہے خدا تعالیٰ کی تعریف کرنا. حمد اردو شاعری کی ایک مقبول صنف ہے جو وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے. یعنی حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کو بیان کی جائے
उसी को क्या बोलते हैं, हम्द बोलते हैं। और इसकी नियामतों का तज़किरा करते हुए उसका शुक्र अदा की जाए, यानी अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा किया जाए, उसे क्या कहते हैं, हम्द कहते हैं। सवाल नंबर 7, हम्द, मुनक़बद और कसीदा में क्या फ़र्क है? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम्द, मुनक़बद और कसीदा में क्या क्या फ़र्क है? हम्द, मुनक़बद और कसीदा में क्या फ़र्क है? जवाब, हम्द और नात दोनों मदहिया शायरी की किस्म है। हम्द और नात क्या है? दोनों मदहिया शायरी की किस्म है। हम्द वो नज़्म है, हम्द वो नज़्म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है, और नात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है। जबकि मुनक़बद में किसी शख्स के औसाफ, यानी किसी शख्स की तारीफ की जाए, किसी आम इंसान की जिसमें तारीफ की जाए, उसको उसे क्या बोलते हैं? तो मुनक़बद बोलते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, समझ गए, हम्द और नात दोनों मदहिया शायरी की किस्में हैं। हम्द वो नज़्म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, और नात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। जबकि मुनक़बद में किसी आम शख्स या किसी आम इंसान की तारीफ को बयान की जाए, उसे क्या बोला जाता है? तो मुनक़बद बोला जाता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर करते हैं एंड।